الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزیز، بزرگان محترم، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان نام ہے اصل میں دل سے اللہ تعالی کے احکامات کو سچا ماننا، جس کو تصدیق قلبی کہتے ہیں. یعنی ایمان اس بات کا نام ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کو اپنے دل سے سچا مانتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، دل سے اس کی سچائی کا اعتراف کرتے ہیں. اصل ایمان یہ ہے. زبان سے اس ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے اور عمل سے اس ایمان کا اظہار کیا جاتا ہے. یعنی اصل ایمان تو حضور جو دین لے کر آئے ہیں اس کو سچا ماننے کا نام ہے. اب ظاہر ہے سچا ماننا یہ دل کا کام ہے. کسی چیز کو سچا ماننا یہ دل کا کام ہے. تو ایمان نام ہے حضور کے لائے ہوئے دین کو سچا ماننے کا. لیکن اب دل تو کوئی کھول کے نہیں دے سکتا، تو اس کا اقرار ہم زبان سے کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ بھائی میں حضور کی تعلیمات کو دل سے سچا مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانوں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. یعنی آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کروں گا. زبان سے اقرار کرتے ہیں. پھر جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہمارے اعمال سے اظہار ہوتا ہے کہ بھائی یہ مومن ہے، کہ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے، تو یہ مومن ہے. اس کے دل میں ایمان ہے، یہ دل میں حضور کے لائے ہوئے دین کو حق سمجھتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے. اب غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ایک طرف دل سے اعتراف ہے، جس کو میں نے کہا کہ اصل ایمان دل کے اعتراف کا نام ہے، دوسری طرف عمل ہے. ان دونوں چیزوں میں توازن ضروری ہے. ان دونوں چیزوں میں توازن ضروری ہے. ہمارا معاشرہ ان دونوں باتوں میں افراط و تفریط کا شکار ہے. بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ الحمدللہ دل سے ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک عمل کی کوئی اہمیت نہیں. بس کچھ بھی کر لیں، بس زبان پہ یہ ہوگا کہ بھائی اللہ بڑے غفور الرحیم. گناہ یعنی کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. الحمدللہ دل میں ایمان ہے، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کی طرف توجہ نہیں ہے. بس کسی نے بتا دیا کہ بھائی اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، لہذا رشوت بھی لے رہا ہے تو لکھا ہوا ہے ذالک من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حرام کام بھی کر رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، اسمگلنگ بھی کر رہا ہے، دنیا جہاں کا سب کچھ کاروبار چل رہا ہے، اور ذالک من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو بھائی اللہ غفور الرحیم تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں اعمال صالحہ کا حکم دیا ہے.
تو دل میں ایمان کی اہمیت ضرور ہے، لیکن اعمال کی طرف توجہ نہیں ہے، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیے اگر دل میں ایمان ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اس کی نعمت ہونے سے انکار نہیں ہے۔ یعنی جس شخص کے دل میں ایمان ہے وہ کسی نہ کسی لمحے جہنم سے جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے تو انشاءاللہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر ایمان ہے اور اس کے ساتھ نیک اعمال نہیں ہے، گناہوں کا انبار لے کے جا رہا ہے، تو ان گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص کوئی برائی کا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ چکھنا پڑے گا، اچھے اعمال کرے گا اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر برے اعمال کرے گا تو اس کا بدلہ چکھنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ان اعمال کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائے گا، اور پھر سزا بھگت کر انشاءاللہ یہ ایمان اس کو جنت میں لے آئے گا۔ اور جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گناہگاروں کے بارے میں بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی شفاعتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک تو شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے۔ شفاعت کبریٰ کا مطلب کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی اور پوری کائنات، جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور آخری دن تک کے تمام انسان میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور سورج ایک نیزے کے فاصلے پر ہوگا، اور تپش کا یہ عالم ہوگا کہ ہر انسان اپنے اعمال کے، اپنے برے اعمال کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ حلق تک۔ اس شدت کی گرمی ہوگی کہ پسینے میں انسان ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت لوگ تلاش کریں گے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، سب جائیں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر دیں کہ ہمارا حساب کتاب کر کے جہنم میں بھیجیں، جہنم میں بھیجیں، لیکن یہ اس عذاب سے ہمیں نجات دلاتا، ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ نہیں، میری بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کی ہمت نہیں ہے، مجھے اللہ نے گندم کا دانہ کھانے سے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا، اور کھا کے زمین پہ اللہ نے مجھے اتارا، اب میں اللہ کے سامنے اس طرح حاضر نہیں ہو سکتا۔ پھر ان سے کہیں گے، حضرت آدم کہیں گے لوگوں سے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، وہ ابو الانبیاء ہیں۔ ان کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم بھی انکار کر دیں گے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری ہمت نہیں ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انکار کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انکار کر دیں گے۔ آخر میں لوگ سب بھیجیں گے کہ تم جا کے محمد مصطفیٰ سرور دو عالم، آقائے دو جہاں سے درخواست کرو کہ ہمارے لیے شفاعت فرما دیں کہ یا اللہ کسی طرح حساب کتاب شروع ہو، اور یہ جو تپتے سورج کی گرمی میں ہم کھڑے ہیں ہمیں اس سے نجات ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں یہ شفاعت میرا کام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں باری تعالیٰ کی عرش کے پاس حاضر ہوں گا اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور سجدہ ریز ہو کر باری تعالیٰ کی ان الفاظ میں حمد و ثنا کروں گا کہ میں آج تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کروں گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو کے فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے کیا مانگتے ہیں دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی،
بولیے کیا چاہتے ہیں؟ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت کریں گے، پوری کائنات کی شفاعت کریں گے. یہ صرف امت محمدیہ کی شفاعت نہیں ہوگی، اسی وجہ سے اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. پوری کائنات کی، پورے عالم انسانیت کی سفارش ہوگی کہ یا اللہ ان کا حساب کتاب فرما دے. حضور کی شفاعت سے وہ حساب کتاب شروع ہوگا. یہ پہلی شفاعت ہے جو حضور کو عطا ہوگی. اس کے بعد حساب کتاب ہوا، میزان عمل قائم ہوئی، اور جو مومن، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ان کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوا، ان کے لیے جنت کا حکم ہو گیا. اور جو گناہگار مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمانا چاہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا اس برے عمل کی سزا بھگتنے کے لیے. جب یہ گناہگار مسلمان جہنم میں سزا بھگتنے جائیں گے، پھر جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں جائے گا. پھر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے، پھر سجدہ ریز ہوں گے، پھر دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کہیں گے کہ یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، تجھ سے بس اپنی امت کا سوال کرتا ہوں. یا اللہ میں تجھ سے اپنی امت کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد جائیے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے آپ اس کو جہنم سے نکال لائیے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال لائیے. حضور جائیں گے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لائیں گے. لیکن رائی کے دانے کی تو شرط لگائی نا بھائی، رائی کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن کوئی چیز تو ہوتی ہے نا. پھر حضور سجدہ ریز ہوں گے، پھر سجدہ ریز ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے محمد سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں. پھر یہی سوال ہوگا یا رب امتی امتی، اے میرے رب میں اپنی امت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب جائیے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے دانے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لائیے. تو حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب جائیں گے اور ادنا درجہ بھی ایمان کا، رمق ایمان کی اگر کسی کے دل میں ہوگی اللہ حضور کی بدولت اس کو بھی نجات عطا فرما دے. تو اس لیے بھائی میں ان احادیث کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی ناقدری نہ کریں. ایمان بہت بڑی دولت ہے، چاہے ہم گناہگار کیوں نہیں ہیں، لیکن اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اگر یہ ایمان ہے تو جہنم سے نجات مل جائے گی. ٹھیک ہے بدعمالیاں کی ہیں، ان بدعمالیوں کو یا تو اللہ معاف فرما دے یا اس کی سزا دیں گے، لیکن وہ سزا بھگت کر کسی نہ کسی وقت مومن جنت میں ضرور داخل ہوگا. حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا کہ یا ابا ذر ما من احد قال لا الہ الا اللہ الا دخل الجنہ. ابو ذر، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر کوئی بھی شخص اس کائنات میں اگر ایسا ہے جس نے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ شہادت اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، محمد کی رسالت پہ ایمان لایا اور حضور کے لائے ہوئے دین کو دل سے سچا مانا. اگر کسی نے لا الہ الا اللہ تو ایک عنوان ہے نا، تو عنوان کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے لائے ہوئے دین کو دل سے سچا مانا، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ذر نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، ٹھیک ہے سزا بھگتے گا لیکن جائے گا جنت میں.
ابو ذر نے پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، ان کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ بھائی یہ تو زانی ہے، شرابی ہے، چوری کرتا ہے، تو یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ حضور نے پھر فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، تو کیا ایسا شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت میں چلا جائے گا؟ آپ نے 3 مرتبہ سننے کے بعد فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، ابو ذر تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم چاہو یا نہ چاہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہے، اگرچہ چوری کی ہے، لیکن بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوگا، بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ جو ایمان کی دولت اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اس دولت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا شکر ادا کر سکتے یا اللہ تیرا کرم ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر مجھے آپ کو ایمان کی دولت نصیب ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے میں نے اور آپ نے اس کے لیے کیا محنت کی، کیا کیا؟ اللہ ماں کے پیٹ سے نکلے، اللہ نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، ماں کی گود سے اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ ذرا ان لوگوں سے قدر پوچھئے کہ جو اس ایمان کی دولت کے لیے اپنا گھر بار قربان کرتے ہیں، اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں، اپنی جان تک قربان کرتے ہیں، لیکن ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ایمان کی قدر ان سے پوچھئے۔ حقیقت یہ ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ ظلم و ستم کس جرم کی پاداش میں ہو رہا ہے؟ بھائی ہم جس طرح بے عمل مسلمان ہیں، وہ بھی بے عمل مسلمان ہیں، بے عمل تو وہ بھی ہیں، لیکن پھر ظلم و ستم کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج اگر وہ کہہ دیں کہ میں اللہ کی وحدانیت پہ ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ میں محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہوں، میں یہودی بن گیا ہوں، میں عیسائی بن گیا ہوں، آپ دیکھیے ان کو ہتھیلی پہ بٹھایا جائے گا اور ان کو امریکہ اور فرانس اور کہاں کی شہریت ملے گی اس ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج وہ ساری مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، یہ ساری تکلیفیں صرف اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے جرم کی پاداش میں۔ سوچئے مجھے اور آپ کو تو اس امتحان سے نہیں گزرنا پڑا، ہم نے ہجرت کی، ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، تو وہ کس وجہ سے شہید ہوئے؟ کیا وہاں پر اگر ان کا 100 گز کا گھر تھا تو کیا اس امید پر ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے کہ یہاں پہ 1000 گز کی جگہ ملے گی؟ وہاں پر اگر ایک دکان تھی تو کیا اس امید پر ہجرت کر کے آئے تھے کہ یہاں 10 دکانیں ملیں گی؟ لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ماؤں کی عزتیں تار تار ہوئی، بچوں کو نیزے پہ اچھالا گیا، تو جرم کیا تھا؟ جرم صرف کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ جرم تھا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے آپ کو بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے، وہ ہے ایمان کی دولت، اس کی ناقدری نہ کریں۔ ٹھیک ہے اعمال میں کمی ہے، اعمال سے لاپرواہ بھی نہ ہو، اعمال کی فکر ضرور کریں۔ بھائی دیکھو اگر ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ پڑھا، ایمان کی دولت ہے، انشاءاللہ حضور کی شفاعت کے بدولت، اللہ کی فضل کی بدولت جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کا عذاب چکھنا پڑا تو کیا میں اور آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کتنا شور ہے گرمی کا، آپ کو پتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، سورج اور زمین کے درمیان 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
سورج کی روشنی 8 منٹ سے زیادہ میں زمین تک پہنچتی ہے. 8 منٹ سے زیادہ لگتے ہیں اس سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں. آپ کہتے ہیں کتنی گرمی ہے. آپ سوچئے کہ یہ سورج کی گرمی جس جہنم کی آگ کی وجہ سے ہے، آپ کیا ایک لمحہ اس جہنم کی آگ کا برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم میں تو ہمت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ضرور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ضرور ہے، لیکن اگر بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا تو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس لیے عمل سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دل کا جو ایمان ہے، دل کی جو تصدیق ہے، اس کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. ایک بہت بڑا فرقہ خوارج کا گزرا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یہ وہ لوگ تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کا کام کیا تو گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے وہ دائرے ایمان سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. کوئی بھی گناہ کیا، یعنی بہت بڑے بزرگ تھے وہ، کہنے کو کہ اتنے بڑے بزرگ تھے وہ خوارج، ان کے نزدیک اگر کوئی گناہ کا کام کر لے تو وہ دائرہ ایمان سے باہر چلا جائے گا. یعنی ان کے نزدیک عمل کی اہمیت تھی، لیکن دل کا جو ایمان ہے ان کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں تھی. اور ان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی کی تھی؟ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایتیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ سیخرج من امتی قوم احداث اسنان سفہاء احلام، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نو عمر ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے. پھر فرمایا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. فرمایا کہ اتنے نمازی ہوں گے، اتنے روزے دار ہوں گے کہ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، اتنے نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھے گا کہ یار یہ کتنا نیک آدمی ہے، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھے گا. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد فرمایا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے اس طرح باہر نکلیں گے جس طرح تیر شکار کے آر پار ہو جاتا. وجہ یہ کہ میں جس اعتدال کی بات کر رہا ہوں یہ بے اعتدالی کا شکار ہوں گے. یہ اتنی بے اعتدالی کا شکار ہوں گے، اتنے زیادہ نماز روزے دار اور اتنے زیادہ اپنے زام کے مطابق نیک لوگ ہوں گے کہ ان کے نزدیک کسی نے جھوٹ بول دیا تو وہ بھی کافر، ان کے نزدیک کسی نے چوری کر لی تو وہ بھی کافر، ان کے نزدیک کسی نے غیبت کر لی تو وہ بھی کافر. ہماری شریعت اس طرح کی انتہا کی بھی اجازت نہیں دیتی. فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص جیسے صحابہ، ان کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے. نعوذ باللہ من ذلک. انہوں نے 3 آدمی بھیجے، ایک حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے، ایک حضرت معاویہ کو شہید کرنے کے لیے، ایک حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنے کے لیے. حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے جو ملعون گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے گیا اس کا وار جو ہے وہ چوک گیا. تو ایسی نیکی بھی نہیں چاہیے کہ آپ اتنے نیک بن جائیں کہ جھوٹ پر لوگوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا شروع کر دیں. آپ کسی چھوٹی سی چھوٹی بدعملی پہ لوگوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا شروع کر دیں. اتنا بزرگ بھی بننا شریعت میں مطلوب نہیں ہے. یہ امت معتدلہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک امت معتدلہ بنایا ہے.
نہ تمہارے اندر افراط رکھا، نہ تمہارے اندر تفریط رکھا، نہ تمہیں حد سے آگے بڑھنے کی اجازت ہے، نہ حد سے نیچے جانے کی اجازت ہے. میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو. اور میں کئی جمعوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقیدے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کیا میانہ روی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ایمان کی قدر بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اعمال صالحہ کی قدر بھی اپنی جگہ ہے. اگر کوئی شخص دل سے ایمان رکھتا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا، لیکن اپنی بدعمالیوں کی سزا پہلے بھگتے گا، اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگت کر جائے گا. تو نہ عمل سے لاپرواہ ہونا چاہیے، نہ دل کے ایمان کی ناقدری کرنی چاہیے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھائی یہ جو ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، اس کے بچانے کے کئی نسخے ہیں. سب سے پہلا نسخہ تو یہ کہ خوب اللہ کا شکر ادا کیا کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایمان کی دولت دی. یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا اس ایمان کے لیے، مجھے ماں کے پیٹ سے یہ ایمان ملا ہے. یا اللہ تیری عطا ہے، میری کوئی محنت اس میں نہیں ہے. یا اللہ میں اس پہ آپ کا شکر ادا کروں. اور دوسرا کام، گناہوں سے بچنے کی فکر اور نیک اعمال کی کوشش کریں، اس سے بھی یہ ایمان محفوظ رہے گا. جیسے میں نے آپ کو پچھلے جمعے مثال دی تھی کہ ایمان کی مثال تنے کی ہے، اور یہ نیک اعمال کی مثال اس کی شاخوں کی ہے. اگر آپ درخت کی ساری شاخیں کاٹ دیں تو خطرہ ہے نا ایک دن تنا بھی سوکھ جائے گا. تو اس ایمان کے تنے کو بچانے کے لیے نیک اعمال کی شاخوں کو قائم رکھنا ضروری ہے. اور تیسری بات، اہل ایمان کی صحبت اختیار کریں. اہل ایمان کی صحبت اختیار کریں جن کو اللہ نے ایمان کی گہرائی عطا فرمائی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی ہے. ان کی صحبتوں میں رہیں. اللہ ان نسخوں کی بدولت اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور بس اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ قبر تک میرا یہ ایمان سلامتی کے ساتھ پہنچا دے. قبر تک سلامتی کے ساتھ یہ ایمان چلا گیا تو گناہگار کتنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ضرور ایک دن اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نظام العالم بلا معین ونصیر، فسبحان اللہ الذی حکمته بالغة وعلمه غزیر ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، فإن ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي إحدى مباني الإسلام. فمعنى الكلمة الأولى أن الله تعالى هو المبدع للعالم، الواحد الأحد، القديم، الحي القادر العليم، السميع البصير، الشاكر المريد الكاتب للمقادير، ليس كمثله شيء ولا يخرج من علمه وقدرته شيء، وهو الخالق الرازق المحيي المميت، وله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. ومعنى الكلمة الثانية أن محمدا عبده ورسوله، وأنه صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام، وأن القرآن كلام الله تعالى، وكل من الكتب والرسل والملائكة حق، والمعراج حق، وكرامات الأولياء حق، والصحابة كلهم عدول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الحمد لله يستعينه واستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم لعن الكفرة واليهود. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم خرب ديارهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. صفحہ درست فرما لیجئے. پہلے اگلی صفحہ مکمل فرمائیے. آپ کے سامنے جگہ خالی ہو تو خود آگے بڑھ کر اسے پر فرما لیجئے. آگے تشریف لے آئیے، کافی جگہ ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الله والسلام. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے اساتذہ، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، متعلقین، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ سب کے درجات بلند فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما. سب کی جائز حاجات پوری فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے والدین میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے اساتذہ میں جو بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب فرما، عافیت و سلامتی نصیب فرما. یا اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما. یا اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں رزق حلال واسع بلا مشقت عطا فرما. ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ وسعت و فراخی والا رزق عطا فرما. یا اللہ رزق کی تنگی سے حفاظت فرما. لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرما.
یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرما، یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کو قوت و غلبہ اور شوکت نصیب فرما، یا اللہ کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یا اللہ کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنا، یا اللہ ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دے، یا اللہ ان میں آپس میں اختلافات پیدا فرما دے، یا اللہ ان کی قوت کو پارا پارا فرما، یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم ہمارے وطن پہ بھی رحم فرما، یا اللہ اس کی جغرافیائی و نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی جغرافیائی و نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو باران رحمت عطا فرما، یا اللہ رحمتوں والی بارش عطا فرما، یا اللہ قحط کی صورتحال ہے یا اللہ وہ کیفیت دور فرما، یا اللہ قحط کی کیفیت دور فرما، یا اللہ ہم سب پر اور پوری امت پر یا اللہ اپنا رحم فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔